السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ نفس لوامہ کیا ہے۔ نفس لوامہ کی قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے قسم کیوں کھائی ہے، اور نفس لوامہ کو کچھ بزرگان دین نے ولایت کی طرف جانے والے راستے کی پہلی سیڑھی کیوں قرار دیا ہے۔ ضمیر کا کٹہرہ کیا ہے اور نفس کی ملامت کیا ہے، آج ہم بالکل آسان الفاظ میں بات کریں گے تاکہ ہر ایک خاص و عام آدمی کی سمجھ میں آئے۔ جیسے کہ اس سے پہلے ہم نفس امارہ کے بارے میں بات کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو جا کر وہ ویڈیو پہلے دیکھ لیں، پھر آپ کو اس نفسیاتی کنڈیشن کی بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ عام الفاظ میں جب آپ کچھ برا کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ضمیر جس انسان کا جاگتا ہو نا، اسے اپنے کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے کہ تو نے فلاں شخص کے ساتھ کیوں زیادتی کی، یہ تیرا حق نہیں تھا، یہ تو نے کیوں کھایا، فلاں آدمی تجھ سے کمزور تھا، تو نے اس پر کیوں جبر کیا۔ یعنی ضمیر اپنے کٹہرے میں لا کر آپ سے سوال ضرور کرتا ہے۔ اسی طرح نفس لوامہ آپ کو ملامت کرتا ہے۔ بیسیکلی ایک ہی کنڈیشن کے دو نام ہیں، جسے عام الفاظ میں ہم ضمیر کہتے ہیں، اور قرآن پاک میں اسے نفس لوامہ کہا گیا ہے۔ ہم سمجھنے کے لیے اور آسان کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ایک سفر کر رہے ہیں، جاتے ہوئے آپ کو ایک باغ نظر آتا ہے، باغ میں بالکل پکے ہوئے تیار پھل ہیں، آپ کو شدید بھوک لگی ہے، بھوک میں آپ جاتے ہیں، باغ سے پھل اتارتے ہیں اور کھا لیتے ہیں۔ جب آپ کھا لیتے ہیں، آپ کا اگر ضمیر جاگ رہا ہے، آپ نفس لوامہ کنڈیشن میں ہیں، تو آپ کو ضرور آپ کا نفس ملامت کرے گا، آپ کا ضمیر آپ سے سوال کرے گا کہ یار تجھے بھوک تو لگی تھی، تجھے کھانا بھی چاہیے تھا، تو نے کھا لیا کوئی بات نہیں، لیکن یہ باغ تیرا نہیں ہے، اس کا مالک کوئی اور ہے، اس کی دیکھ بھال کوئی اور کر رہا ہے، تو نے اس سے جا کر یا تو پھل کی قیمت ادا کرنی ہے، یا اسے بتانا ہے کہ میں نے پھل کھا لیا ہے۔ اگر وہ چھوڑ دیتا ہے ایسے ہی تو چلا جا، نہیں چھوڑتا تو اس کی قیمت ادا کر۔ پھر آپ اگر اس مالک کو ڈھونڈتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ اتنے پھل میں نے تیرے باغ سے کھا لیے، تو بتا ان کی قیمت کیا ہے، یا مجھے اس کے بدلے میں کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں، مالک کے پاس جاتے ہیں، اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مالک آپ سے پیسے لے لیتا ہے یا دیگر کچھ کام کرواتا ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یقیناً آپ نفس لوامہ کنڈیشن میں ہیں، آپ کا ضمیر جاگ رہا ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے، آپ کی نفسیات، آپ کا دماغ طویلات سامنے لاتا ہے، آپ کو مطمئن کرتا ہے، اور آپ مالک کو ڈھونڈے بغیر، وہاں کے دیکھ بھال کرنے والے کو بتائے بغیر، اپنا کام نکال کر، اپنا پیٹ بھر کر آگے نکل جاتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اپنا کام بنتا تو باڑ میں جائے جنتا، تو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، آپ نفس امارہ کنڈیشن میں ہیں۔ نفس امارہ کو بہت برا نفس، بہت بری نفسیاتی کنڈیشن کہا گیا ہے۔ جب آپ نفس لوامہ کنڈیشن میں ہوں گے تو آپ کا ضمیر آپ کو جھنجھوڑے گا، آپ پورا دن کچھ بھی کرتے رہیں، لیکن شاید رات کو یا شام کو آپ کا ضمیر آپ کو اپنے کٹہرے میں ضرور کھڑا کرے گا اور آپ سے سوال کرے گا کہ آپ نے دن کو کیا 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 ہے۔ جو آپ نے دن کو اچھے کام کیے ہیں، آپ کو شاباشی ملے گی آپ کے نفس لوامہ کی طرف سے، آپ کے ضمیر کی طرف سے، اور جو کچھ آپ نے برا کیا ہے اس کے لیے آپ کو آپ کا نفس ملامت کرے گا، آپ کا ضمیر آپ سے سوال کرے گا۔ تو آپ کچھ بھی باقی انسانوں سے، لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، لیکن خدا سے اور اپنے آپ سے، اپنے ضمیر سے، اپنی نفسیاتی کنڈیشن سے، اپنے نفس لوامہ سے نہیں چھپا سکتے۔ شاید اسی لیے رب العالمین نے قرآن پاک میں نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے، اور شاید اسی لیے کچھ بزرگوں نے نفس لوامہ کو ولایت کی طرف جانے والے راستے کی پہلی سیڑھی قرار دیا ہے۔ ایک مثال اور لے لیجئے۔ مثال کے طور پر اگر آپ سمندر میں گر جاتے ہیں، آپ تیرنا نہیں جانتے، آپ کے ساتھ آپ کا ایک ساتھی بھی ہے،
آپ اپنی جان بچانے کے واسطے ہاتھ پاؤں ماریں گے، شاید آپ خود بھی نہ بچ سکیں اور اپنے ساتھی کو بھی ڈبو دیں گے۔ لیکن جب آپ نفس امارہ کنڈیشن سے نفس لوامہ میں شفٹ ہوتے ہیں تو یقیناً آپ تیرنا جان جاتے ہیں، آپ خود کو بھی بچائیں گے اور اپنے ساتھی کو بھی ڈوبنے نہیں دیں گے، اس کو بھی آپ بچائیں گے۔ ایسا آپ کبھی نہیں کریں گے کہ اپنا کام بنتا تو باڑ میں جائے جنتا۔ ہم کو شدھ ہندی تو نہیں آتی، اس لیے ہم اردو میں آپ سے مخاطب ہیں۔ نفس لوامہ کنڈیشن میں آپ دوسروں کے عیب دیکھنے سے پہلے اپنے گربان میں جھانکتے ہیں، ایسی کنڈیشن کو نفس لوامہ کہا گیا ہے۔ یعنی آپ کچھ بھی کرتے ہیں، آپ کا ضمیر آپ کو روزانہ اپنے کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے، آپ سے سوال کرتا ہے، آپ کو اپنے ضمیر کو جواب دینے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے جو بھی اچھائی برائی کر لی، میں نے قیامت والے دن اللہ کو جواب دینا ہے، میں نے پرماتما کو جواب دینا ہے، میں نے یہوہ کو جواب دینا ہے، میں نے آپ کسی بھی خدا کو مانتے ہیں، میں نے خدا کو جواب دینا ہے، بلکہ آپ اپنے ضمیر کے جواب دہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے رب نے قرآن پاک میں نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے۔ اس نفسیاتی کنڈیشن کو آپ نارمل نہیں لے سکتے۔ واقعی میں یہ نفسیاتی کنڈیشن آپ کو بہت اوپر اٹھا لیتی ہے، یا تو بہت بلند مقام پہ لے جاتی ہے، یا اگر آپ واپس پلٹ جاتے ہیں نفس امارہ میں تو نفس امارہ آپ کو ذلت کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے۔ اس میں آپ کو صرف اپنا آپ ہی نظر آتا ہے، باقی کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اور نفس لوامہ نفسیاتی کنڈیشن میں جب بھی آپ کسی دوسرے کے ساتھ کچھ بھی کرنے کا سوچتے ہیں، اگر وہ برا ہے، وہ صحیح نہیں ہے، تو آپ کا ضمیر آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہے کہ اگر یہ کام آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، آپ کی ذات کے لیے اچھا نہیں ہے، تو اس کے لیے کیسے اچھا ہے، آپ کیسے اس کے لیے یہ کام پسند کر سکتے ہیں، کیسے اس کے نقصان میں آپ خوش ہو سکتے ہیں، کیسے آپ اس کے نقصان والا اس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپنا ضمیر، آپ کو اپنی نفسیاتی کنڈیشن نفس لوامہ آپ کو روکتا ہے، اس لیے آپ ایک عام انسان سے اوپر اٹھ جاتے ہیں، آپ کا سفر ایک بلند مقام کی طرف شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کچھ صوفیوں نے، کچھ بزرگوں نے نفس لوامہ کو ولایت کی پہلی سیڑھی قرار دیا ہے۔ اگر آپ اس کنڈیشن میں ہیں تو آپ خوشیاں منائیں کہ آپ نفس امارہ سے نفس لوامہ میں شفٹ ہو چکے ہیں، اور یہاں سے آپ نے پیچھے نہیں پلٹنا، یہاں سے آپ نے سمندر سے تیرتے ہوئے جانا ہے اور آگے کا سفر کرنا ہے۔ آگے نفس ملیمہ بھی آئے گا، ہم اس پر بات کریں گے، اور اس کے بعد نفس مطمئنہ آئے گا، جس کے بارے میں قرآن میں کہا گیا ہے کہ اے نفس مطمئنہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ اس کے بعد ہم نفس مرضیہ کے بارے میں بھی بات کریں گے، نفس راضیہ کے بارے میں بھی، اور پھر نفس کاملہ کے بارے میں، جو انبیاء کرام کی نفسیاتی کنڈیشن ہوتی ہے۔ اگر ہم نفس لوامہ پر بات کرتے جائیں تو باتوں میں سے باتیں نکلیں گی تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے ہم اس ویڈیو کو یہاں پر کلوز کرتے ہیں۔ اگر نفس لوامہ کے بارے میں آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ نیچے کومنٹ باکس میں لکھیں، ہم پھر اس پر بات کریں گے۔ لیکن اس ویڈیو کو ہم یہاں پر کلوز کرتے ہیں، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔